میں ذرا ریکارڈنگ لگا تو آج کون شروع کریں گے جی؟ مولانا جمیل میں صاحب؟ پڑھ لوں حضرت؟ جی ماشاء اللہ، جی حضرت۔ بسم اللہ کریں جی۔ ہاں جی، آپ کا مائک بند ہے۔ سوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم المغیرہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال باب غزوۃ احد وقول اللہ تعالی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقوله جل ذکرہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ جی وَلِيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وقوله وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم تستأصلوهم تستأصلونهم قطرا بإذنه الآية إلى قوله والله ذو فضل على المؤمنين وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية۔ ماشاء اللہ جی، ایک آیت آگے پڑھیں، ہم آیات کا ترجمہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ احادیث پہ آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب غزوۃ احد، اس کے ترجمۃ الباب میں قرآن کریم کی وہ آیات جمع کی ہیں کہ جس میں غزوہ احد کا کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات ذکر کی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں جو جنگی پلاننگ تھی، میدان جنگ میں بطور کمانڈر کے آپ صحابہ کرام کی جو ڈیوٹیاں متعین کر رہے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح کے وقت اپنے اہل و عیال سے کے پاس سے نکلے، یعنی آپ روانہ ہو گئے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو، آپ یعنی ان کو تبوی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ڈیوٹی سونپنا یا کسی جگہ پر کسی کی ذمہ داری لگانا، مقاعدہ ان کے نشستوں پر، مقعد کی جمع ہے یعنی بیٹھنے کی جگہ، ان کے مقرر کر رہے تھے انہیں ان کی جگہوں پر للقتال، لڑائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزیں جاننے والا بھی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ احد کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کا اشارتاً تذکرہ کر رہے ہیں، مختلف واقعات کا۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مومن ہو اور تم اگر ثابت قدم رہے تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ ولا تہنوا، تم کم ہمتی نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو،
انتم العالون، تم ہی غالب رہو گے، اعلیٰ رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے، یعنی ایمان اگر مکمل ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اور میدان جنگ میں استقامت موجود ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندی عطا کرے گا، تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ ان یمسسکم کرحن، اب یہاں پر ذکر ہے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو زخم لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے 70 بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور کافی سارے لوگ زخمی تھے، اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ بھی ایک زخم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں تسلی بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان حالات کا وقوع کیوں ہوا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ان یمسسکم کرحن، اگر چھوا ہے تم کو کرحن زخموں نے، فقد مس القوم کرح مثلہ، تو پہنچ چکے ہیں اس قوم کو بھی تمہارے ہی جیسے زخم۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو پھر لڑائی تو لڑائی ہوتی ہے، جب آپ کسی کو زخم لگاتے ہیں تو آپ کو بھی لگ سکتا ہے، تو اسی امکان کے تحت تو آپ نے لڑائی میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے جو قربانی دی ہے وہ اسی طرح کے حالات کو فیس کرنا، اسی پر تو اپنی رضامندی آپ نے ظاہر کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی تو پہنچے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان دنوں کے پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ ایمان کی کسوٹی بنا دے انہیں، اور ایمان کی آزمائش کر لے۔ اور انہی حالات کو دیکھ کر غزوہ احد کے ابتدا میں عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر یہ الگ ہو گیا تھا۔ گویا کہ جہاد کے اس موقع نے، اور مسلمانوں کی کم تعداد اور مشرکین کی زیادہ تعداد کے وقت یہ ایمان کی آزمائش ہو رہی تھی کہ کون اس وقت ثابت قدم رہتا ہے، تو وہ منافقین ثابت قدم نہیں رہے اور ان کا نفاق واضح ہو گیا، اور جو لوگ وہاں پر ثابت قدم رہے ان کے ایمان کی آزمائش ہو گئی کہ یہ سچے مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور جیسے جنگ میں فتح ایک نعمت ہے، اسی طرح جنگ میں شہادت کی موت میسر آ جانا یہ بھی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر ایمان کی آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں، وہیں پر جو ثابت قدم لوگ ہیں، مومن ہیں، ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ، اور بنا دے تم میں سے شہداء، شہید۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے بھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ خالص کر دے، صاف ستھرا کر دے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ جب وہ اللہ کی نصرت اترتی ہوئی دیکھیں گے اور ثابت قدمی دکھائیں گے، اس کے لیے قربانی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زخم کھائیں گے، تو ان کے ایمان کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں پر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو وہ بھی اس قربانی کے شوق میں اور اس قربانی پر فخر میں وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی، ایمان پختہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے، اللہ تعالیٰ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقاصد بیان کیے کہ جو حالات آتے ہیں جنگ میں، تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں، ان میں یہ سارے مقاصد ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے تمہاری بہترین مدد کی، فرشتے آئے اور وہ باقی سارا معاملہ، اور پورے عرب کے اندر تمہاری شہرت اور تمہاری دھاک بیٹھ گئی۔ اب وہاں پر گویا کہ ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہی کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر مدد کرتے ہیں وہاں پر آزمائش بھی کرتے ہیں۔
یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں جانا ان لوگوں کو، جاہدوا منکم تم میں سے جنہوں نے جد و جہد کی، جہاد کیا، ویعلم الصابرین اور اللہ تعالیٰ جان لے صبر کرنے والوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آزمائش آئے گی جہاں پر ثابت قدمی دکھانی پڑے گی اور وہاں پر صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ گویا کہ یہ امتحان گاہ ہے، تو امتحان میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور جب یہ چیزیں شامل ہوں گی تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے مستحق بنو گے، ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ آگے ایک واقعے کا تذکرہ ہے اس آیت میں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم نے اس کو تم اس سے ملاقات کر لی، ان تلقوہ تم اس سے مل لیے، فقد رأیتموہ اور تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے ہو بالکل سامنے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں ہمیں موقع نہیں ملا، اب اگر لڑائی ہوئی تو پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں مشورہ کیا تھا کہ ہمیں مدینے میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے یا پھر ہمیں باہر جا کے دشمن کا میدان میں سامنا کرنا چاہیے، تو جو بزرگ صحابہ کرام تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں مدینے میں رہ کے دفاع کرنا چاہیے، لیکن جو نوجوان لوگ تھے خصوصاً وہ لوگ کہ جو یعنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے جوش میں آ کے تو باہر جا کر میدان میں مقابلہ کرنے کے معاملے پر اصرار کیا، اور ان کے اصرار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے جنگ کا لباس پہننے کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے۔ بعد میں ان کو خیال بھی آیا اور کچھ بزرگ صحابہ کے سمجھانے بجھانے سے ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم مدینہ میں رہ کے دفاع کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کے تشریف لائے تو پھر انہوں نے معذرت کی، یا رسول اللہ یا ہم جوش میں یہ باتیں کر گئے ہیں تو آپ درگزر فرمائیں، تو ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی جب جنگ کا لباس پہن کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا کرتے۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہ ایک روایت بھی آئے گی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا انس بن نضر کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے اب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی لڑائی میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا تو پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں ہم سے کیا حاصل کرتا ہوں۔ تو اس کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ تم نے اس کو دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ اگلی آیت میں جو آل عمران کی ہی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا گیا اپنا وعدہ سچا کر دیا، استحسونہم جب تم ان کو شکست دے رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، تستأصلونہم یہ امام بخاری نے اس کی تشریح کی ہے تحسونہم کی۔ تأصیل استئصال کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔ تستأصلونہم تم ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے تھے، قتل کر کے۔ یہ جنگ احد کے بالکل ابتدا کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ابتدا میں مٹ بھیڑ ہوئی اور مسلمانوں نے حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ جو کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس کا اشارہ ہے کہ اللہ نے اس وعدے کو سچا کر دیا جبکہ تم ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے تھے بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ
جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے آپس میں نزاع کیا، اختلاف کیا فی الامری، ایک معاملے میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ تم نے یعنی اراکم، تم نے دیکھ لیا، تمہیں دکھا دیا گیا، ما تحبون، یا اللہ نے تمہیں دکھا دیا، ما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، جو کہ مسلمانوں کے پڑاؤ کے پچھلی طرف پہاڑ میں ایک راستہ تھا، دو پہاڑوں کے درمیان میں، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور اس کا تذکرہ بھی احادیث میں آ رہا ہے۔ تو جب مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے اپنا سامان چھوڑ کے، اور بظاہر ایسے لگا کہ اب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تاکید کی تھی، اس تاکید کو انہوں نے یعنی نظر انداز کر کے تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آنے کے بارے میں اختلاف کیا۔ تو عبداللہ بن جبیر ان کے امیر تھے، انہوں نے روکا، لیکن نئی لوگ رکے، اور 11 لوگ وہاں پر رہ گئے، اور 50 میں سے 39 نیچے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے اختلاف کیا اس معاملے میں، فَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ ہم نے تم کو دکھایا ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا چاہ رہے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ آخرت چاہ رہے تھے، یعنی کچھ مال غنیمت کے پیچھے آ گئے، اور کچھ نے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کے لیے وہیں پر ٹھہرنا، اس کو اختیار کیا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا، یعنی جو تمہاری برتری تھی اس کو ختم کر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اب یہ سارا اللہ نے ذکر تو کیا ہے، عصیتم نافرمانی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور تم میں سے کچھ دنیا چاہ رہے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تم کو اس غلطی پر معافی بھی دے دی ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ذو فضل علی المؤمنین، مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک روایت آئے گی کہ جو لوگ خالد بن ولید کے اس درے پر حملہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف بھاگے تھے، اکثر لوگ بھاگ گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے اس میں، تو ان میں حضرت عثمان بھی تھے۔ تو حضرت عثمان کے خلاف جب ان کے دور خلافت میں یہ مہم چلی ہے، پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، تو اس پہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کچھ سوالات کیے تھے، اس میں اس کا بھی تذکرہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ جو لوگ وہاں پر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کے ان کو معاف کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تو پھر تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں یہ سوال پوچھنے والے۔ آگے جو شہداء غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام بخاری یہ آیت ذکر کرتے ہیں کہ تم ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، امواتن، مردہ، مردہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حیات بخشی ہے، اور وہ زندہ ہے۔ یہ آیات ہیں جن کو ترجمۃ الباب کے طور پہ امام بخاری نے غزوہ احد کے باب میں ذکر کیا ہے۔ تو اب اس میں اشارتاً خلاصہ کچھ غزوہ احد کے واقعات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، لیکن جو تفصیلی واقعہ ہے اس میں کچھ چیزیں امام بخاری اس طرح روایات میں ذکر کریں گے۔ اور غزوہ بدر کے بعد مشرکین کی یہ، کیونکہ ان کے 70 لوگ مرے تھے، تو عربوں کے اندر انتقام کا ایک روایت تھی، اس نے بھی، اور پھر ارد گرد کے جو لوگ تھے خصوصاً
جو یہ یہودی لوگ وہاں پر گئے تھے تعزیت کے لیے، انہوں نے جو مرثیے پڑھے تھے تو اس سے ان کے جذبات کو پرانگیختہ بھی کیا تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوت جمع کی اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کی پلاننگ کی. اور اس کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مشورہ کیا تھا کہ مدینے میں رہیں یا پھر باہر جائیں. اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احد کا. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آگے آئیں گی، ہم اس ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں. کسی کا ہاتھ کھڑا تھا، سسٹر عائشہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، فرمائیں. استاد جی میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے نا کہ جب تم نے نافرمانی کی، جی جی تو اس میں میرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر لکھ دی ہے پہلے سے ہی، تو مطلب تقدیر میں بھی کیا یہ بات ہوتی ہے کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے اپنی زندگی میں تو اس کی تقدیر میں بھی چینجز آتے ہیں آگے، ہاں جی، تقدیر کی یا پھر بحث وہ میں. نافرمانی انسان کی قسمت میں؟ جی جی، جی، سوال پورا کریں آپ. کہ وہ نافرمانی جو ہوتی ہے، جی وہ نافرمانی جو ہوتی ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے. دیکھیں، نافرمانی یا فرما برداری یا ہمارا کوئی بھی فیصلہ زندگی کا، ہم مجموعی طور پہ اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے اختیار میں ہے ہر چیز. اللہ نے کچھ چیزیں مقرر کر دی ہیں وہ ویسے ہی ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز مقرر کر دے پھر اس سے ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. یہ مجموعی طور پہ ہمارا تقدیر پر ایمان تو ہے. لیکن تقدیر پر بحث کرتے ہوئے تقدیر اور اختیار، جس کو ہم جبر و قدر کا مسئلہ کہتے ہیں، ہمارے علم الکلام میں یہ مسئلہ جبر و قدر کے عنوان سے جانا جاتا ہے. آپ اس کے حوالے سے جبر و قدر کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھنا چاہیں تو گوگل سے آپ کو کافی ساری چیزیں مل جائیں گی. میری گزارش ہے کہ اگر موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیں، یہ بات کو سمجھنے کے لیے بڑی معاون ہوگی. تو جبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کتنے مجبور ہیں، یا ہم مجبور ہیں بس جو اللہ نے کہا دیا ہم وہی کریں گے. اور قدر کا مطلب ہے کہ ہم کتنے قادر ہیں، ہماری قدرت کتنی ہے، ہم کتنا کن کن چیزوں میں فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارا فیصلہ کتنا کارگر ہے. اور پھر اس میں تقدیر کا مسئلہ بھی درمیان میں ڈسکس ہوتا ہے. تو تقدیر کے حوالے سے جو مختصر بات ہے وہ دو پوائنٹ سمجھنے کے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم. مبرم کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے جو طے کر دیا سو کر دیا، ویسے ہی ہوگا. اور ایک ہے تقدیر معلق. معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات لٹکی ہوئی ہے اور وہ منحصر ہے ہمارے فیصلے پر. اگر ہم فیصلہ مثلا اس طرح کریں گے تو وہ معاملہ اس طرح ہو جائے گا، اور اس طرح کریں گے تو وہ معاملہ اس طرح ہو جائے گا. اور اس میں ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھ دیا. یعنی پہلے سے اللہ نے ایک پروگرام ہمارے اندر انسٹال کر دیا ہے، ہم اسی طرح کرتے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم مجبور ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا. لیکن اللہ کو کیونکہ ہر اگلی پچھلی چیز کا پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ یہ لکھ دیا کہ یہ آدمی فلاں موقع پر یہ فیصلہ کرے گا وہ اپنے اختیار سے. لیکن کیونکہ اللہ کو معلوم تھا اللہ نے لکھ دیا. تو اللہ کا لکھنا ہمارے کام کی وجہ نہیں بنا، بلکہ ہمارا کام، ہمارا اختیار، ہمارا فیصلہ یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ بنا. تو یہ دو باتیں عام طور پہ سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں. اور اس میں جو تقدیر مبرم ہے وہ ہماری زندگی کے اکثر معاملات یہ تقدیر مبرم میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں گجرانوالہ میں پیدا ہو گیا ہوں، اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ میں مرد ہوں، اس کا کیا میرا اختیار ہے؟ آپ خاتون ہیں،
اس کا کیا اختیار ہے؟ ہمارے ارد گرد ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، ہم نے ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے اپنے دور کا انتخاب نہیں کیا۔ میں کلاس میں ایک میں پڑھا رہا تھا، تو اس میں 50 اسٹوڈنٹ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کو پیدا ہونے سے پہلے یہ پوچھ لیا جاتا کہ آپ نے پاکستان میں پیدا ہونا ہے کہ نہیں، تو کون کون پاکستان میں پیدا ہونا چاہتا؟ تو 2-3 نے ہاتھ کھڑا کیا، باقی سارے کسی امریکہ وغیرہ میں پیدا ہونا چاہ رہے تھے۔ تو ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں، یہ مبرم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، سراسر اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس میں ہماری فزیک، ہمارا قد کاٹ، ہمارا رنگ روپ، ہمارے عادات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب تقدیر مبرم میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ہاں، جب ہم پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد وفات تک کے معاملات یہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا۔ اس میں بہت سارے معاملات تقدیر معلق کے زمرے میں ہیں کہ ہم جو فیصلہ کریں گے اس کا اثر ہوگا۔ اور جو 2-3 باتوں سے تقدیر کے بدلنے کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے۔ مثلا اگر آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق وسیع ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر لمبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ موت کا دن تو مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو بدل سکتی ہے کوئی چیز تو وہ دعا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں کا یہ تقدیر معلق کے معاملات میں اثر موجود ہے، اس میں ہمارا اختیار بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی یعنی اس درخواست کر کے کچھ چیزیں حاصل کر لینا یہ بھی شامل ہے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو پیدا ہونے سے پہلے کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے تقدیر مبرم میں آتے ہیں، اور ہماری وفات کے بعد کے جتنے معاملات ہیں وہ بھی اللہ کے حوالے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، وہ بھی تقدیر مبرم میں آتے ہیں۔ ہاں، یہ جو درمیان کی زندگی کے معاملات ہیں یہ تقدیر معلق میں آتے ہیں۔ تو سمجھانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے، تو امید ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اس میں ہیلپ ہو گئی ہوگی۔ ہاں جی، تو اسی میں یہ نافرمانی وغیرہ، جی جزاک اللہ۔ یہ نافرمانی اور اس طرح کے جو جی معاملات ہیں۔ مطلب ایک، جی 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 سر، جی، کیا کہنے لگے جی بتائیں۔ سر، اس میں بس خالی میرے ذہن میں یہ چیز بھی آ گئی کہ مطلب جیسے کہ اولاد ہوتی ہے نا، انسان اپنے ہاتھ سے پال لیتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا اس جگہ پہ کیا فیصلہ ہوگا، تو اللہ جی تعالیٰ جی تو اس سے زیادہ علیم اور خبیر ہے۔ مطلب اس سبب سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے، اور پھر جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ چلیں جی، اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی، جمیل صاحب بسم اللہ کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا على عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب۔ ہاں جی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز یہ فرمایا کہ یہ جبریل ہے سامنے، اس نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، سر پکڑا ہوا ہے، اور ان پر جنگی آلات ہیں، یعنی زیرہ وغیرہ، تلوار انہوں نے باندھی ہوئی ہے۔ اب یہی روایت جنگ بدر کے میں بھی گزری ہے کے تذکرے میں، تو محدثین فرماتے ہیں کچھ کہ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، لیکن دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں بھی فرشتے آئے تھے۔ آگے روایت آئے گی، حضرت سعد فرماتے ہیں، حضرت طلحہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سفید رنگ کے لباس میں 2 آدمیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے، ہم نے ان سے پہلے بھی کبھی نہیں ان کو دیکھا تھا اور ان کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ احد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، اور اس میں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ جنگ احد میں 2 دفعہ تیز ہوا چلی آندھی کی طرح. تو محدثین فرماتے ہیں ایک دفعہ تو جب جبرائیل آئے تو اس وقت تیز ہوا چلی، اور دوسری دفعہ جب میکائیل آئے تو وہ تیز ہوا چلی. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ احد میں بھی جو فرشتے ہیں ان کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے مدد کے لیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں فرمایا ہو، یہ کوئی بعید نہیں، یہ جنگ احد کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إن بين أيديكم فرة وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد جو احد کے شہداء ہیں ان پر نماز پڑھی. صلی کا لفظ ہے. اب اس کے 2 مطلب محدثین بیان کرتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ میدان بدر میں گئے جہاں پر بدر کے شہداء موجود تھے، یعنی ان کو دفن کیا گیا تھا، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی. تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ نماز جنازہ ہے، وہ آپ نے دوبارہ ان کی نماز جنازہ پڑھی. اور اگر آپ نے یعنی مسجد میں ہی یہ نماز پڑھی باقاعدہ تو پھر یہ غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل بنتی ہے. کوئی آپ نے یہیں پر نماز جنازہ پڑھی اور قبر بھی سامنے نہیں تھی. اور اگر آپ نے صلاح کا معنی دعا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد دوبارہ جو احد کے شہداء ہیں ان کے لیے دعائیں کی، تو پھر یہ ایک نارمل سی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی اپنے وفات سے پہلے لیکن اگلا جو لفظ ہے کل مودع للاحیاء والاموات، یعنی زندوں اور مردوں کو الوداع کہنے والے کی طرح آپ نے یہ دعا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کیا تھا غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کی قبروں پر جانے کا. ان کو گویا کہ یہ حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن پہلے کا. عقبہ بن عامر کے آخری جملے سے یہی معلوم ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نماز یا دعا پڑھی تو پھر طلع المنبر، ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پھر یہ باتیں ارشاد فرمائی. انی بین ایدیکم فرۃ، میں تم سے آگے جانے والا ہوں. فرۃ کہتے ہیں کہ قافلے میں یا لشکر میں وہ آدمی جو قافلہ یا لشکر سے پہلے جاتا ہے اور کچھ انتظامات کرتا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے. تو فرد کا یہ معنی ہے. وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، اور میں تمہارے لیے گواہ ہوں یا تمہارے اوپر گواہ ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، بے شک ہمارا جو ملنے کی جگہ ہے، ہمارے وعدے کی جگہ، وہ حوض کوثر ہے. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَذَا،
میں اس کی طرف اپنے اس جگہ پر بھی کھڑا ہو کے دیکھ سکتا ہوں. وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، تو مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے میرے بعد. وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے تم پر دنیا کا خوف ہے. ان تنافسوها، کہ تم اس میں ایک دوسرے سے تنافس کرو گے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور اس کوشش میں تم آپس میں یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کرو گے. تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں فکانت آخر نظرت، یہ سب سے آخری دیدار ہے، نظرتها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری ایام کی باتیں ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. اور جو یہاں پر ذکر کرنے کا اس حدیث کو مقصد ہے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل آخری ایام میں جو غزوہ احد کے شہداء تھے ان کو بھی گویا کہ الوداع کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو زندہ اور دنیا سے رخصت ہو چکے اصحاب تھے ان سب کو الوداع کہہ رہے تھے اپنے آخری ایام میں. اور ہمارے لیے جو یہ فرمایا کہ تمہیں شرک میں مبتلا ہونے کا مجھے خطرہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے معاملے میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو حقوق ضائع کرو گے، تنافس کرو گے، اس کا خطرہ ہے. تو یہ بعد میں ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہے، ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. یہ اگلی روایت میں وہ سارا واقعہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر 50 لوگوں کو مقرر کیا تھا اور ان کو جو ہدایت کی تھی وہ اس میں اس کا تذکرہ ہے. ہاں جی جمیل صاحب پڑھیے جی. آپ کا مائک بند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسى عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء تشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله بن جبير عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرفت وجوههم فأصيبوا 70 قتيلا قوم محمد فقال لا تجيبوه فقال أفي القوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبوه فقال أفي القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا لو كانوا أحياء لجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يحزنك قال أبو سفيان أولو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ہاں جی
حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ لقین المشرکین یومئذ، اس دن ہم مشرکین سے ملے، وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ جَيْشًا مِّنَ الرُّمَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تیر اندازوں کے ایک لشکر کو، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عبداللہ بن جبیر کو ان پر امیر بنا دیا، اور آپ نے یہ تاکید کی لا تبرحوا، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا، ان رأیتمونا ظہرنا علیہم، اگر تم یہ دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے، ظہرنا علیہم، ہم ان پر غالب آ گئے، فلا تبرحوا، تب بھی ادھر ادھر نہ ہونا، اس یہاں سے نہ ہٹنا، وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کو دیکھو ظہروا علینا، وہ ہم پر غالب آ چکے ہیں، فلا تعینونا، تو پھر بھی تم ہماری مدد کو نہ آنا، تعینو، تم ہماری اعانت نہ کرنا اس معاملے میں۔ کچھ اور روایات میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ وہ ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ بہت زیادہ تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ان کو۔ فلما لقینا حربوا، جب ہم ان سے ملے، مشرکین سے مقابلہ ہوا تو وہ بھاگ پڑے، حتی رأیت النساء یشتددن فی الجبل، اور بھاگنے کی کیفیت یہ تھی کہ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑوں پر بھاگی، یشتددنا، تیزی سے بھاگی جا رہی، اور حالت ان کی کیا ہے، رفعنا عن سوقہن، انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، قد بدت خلاخلہن، اور ان کی جو جھانجریں ہیں یا ان کے جو پازیبیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ فاخذوا یقولون، اب یہ جو اوپر لوگ بیٹھے تھے یہ کہنے لگے، الغنیمہ الغنیمہ، کہ یہ تو بھاگ گئے، اب جو پیچھے سامان ہے وہ غنیمت غنیمت، یہ اکٹھا کرو۔ فقال عبداللہ نے ان کو کہا، عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبرحوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نہیں ہٹو گے یہاں سے۔ فابوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما ابوا، جب انہوں نے انکار کیا، صرف وجوہہم، یہ محاورہ ہے صرف وجوہہم، کہ ان کے چہرے پھیر دیے گئے، یعنی ان کو شکست ہو گئی، وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ فاصیب 70 قتیلا، اور ان کے 70 قتیل، یعنی جو یعنی مقتول ہیں، وہ ان کو پہنچے، یعنی ان کو مصیبت پہنچی 70 لوگوں کو۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہو گیا اور مشرکین مکہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو پھر اشرف ابو سفیان یہ آگے بڑھا، یعنی جب وہ سر معاملات ہو گئے تو فقالا، اور اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب یہ پاؤں اکھڑے مسلمانوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے، 7 یا 9 لوگ رہ گئے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی بڑی مشکل سے کیا گیا، اور اس دفاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زوردار حملہ ہوا تو آپ پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک گڑھا تھا، آپ اس میں گر گئے، آپ کو چوٹ بھی آئی اور آپ کے خون بھی نکلا، اور صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کو وہاں سے سہارا دے کے تو پیچھے پہاڑی پر ایک اونچی جگہ تھی وہاں پر لے گئے، اور پھر یہ معاملہ مکمل ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے، حضرت ابوبکر وہیں تھے، حضرت عمر وہیں پر تھے، اور حضرت علی بھی وہیں پر تھے، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو اس جگہ پہ آ کے ابو سفیان نے یہ اونچی آواز سے یہ بات پوچھی، افی القوم محمد، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس قوم میں؟ تو آپ نے فرمایا لا تجیبوہ، جواب نہ دو۔ اور پھر انہوں نے پوچھا افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا تجیبوہ۔ اور پھر انہوں نے کہا افی القوم ابن الخطاب، کیا ابن خطاب یعنی حضرت عمر ہیں؟ تو جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر اس نے کہا ان ہؤلاء قتلوا، یہ سب بھی قتل کر دیے گئے، فلو كانوا احیاء لاجابوا، اگر یہ زندہ ہوتے تو پھر جواب دیتے۔ اب اس موقع پر حضرت عمر قابو نہیں رکھ سکے، اور انہوں نے پھر اونچی آواز سے کہا
कज़ब्त या अदुव्वल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन तू झूठ बोलता है। अब कल्लाहु अलैका मा युखज़ीका, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन लोगों को बचा के रखा है जो तुझे रुसवा करेंगे, युखज़ीका, तुझे तबाह करेंगे। तो अबू सुफियान ने जब उनकी आवाज सुनी तो फिर उसने कौल हुबल, ये हुबल की जय हो, हुबल गालिब हो, जो उनका सबसे बड़ा खुदा था, बुतों में से सबसे बड़ा बुत था हुबल, उसका नारा लगाया। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इसको जवाब दो। साहबा ने पूछा क्या कहें, तो आपने फरमाया कहो अल्लाह आला व अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है और बड़ा जलालत वाला है। तो अबू सुफियान ने फिर कहा लना लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा है, हमारे पास कोई उज्जा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको जवाब दो। साहबा ने पूछा क्या कहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू अल्लाहु मौलाना, हमारा मौला अल्लाह है, वला मौला लकुम, तुम्हारे पास कोई मौला नहीं है। अबू सुफियान ने फिर ये कहा यौमुम बियौमि बद्री, कि आज का दिन ये बदर के दिन का बदला है। 70 तुम्हारे तुमने हमारे कत्ल किए थे, आज हमने 70 तुम्हारे मार के तो कर दिया, हिसाब बराबर कर दिया। और दीगर रिवायात में ये अल्फाज भी आते हैं कि आप ने उस वक्त फरमाया कि ये बराबर कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे जो मरे वो दोजख में गए, हमारे जो मरे, हमारे जो शहीद हुए हैं वो जन्नत में गए। वल हर्ब सिजाल, उसने कहा कि ये हरब जो जंग है ये तो एक डोल की तरह है, कभी तुम्हारे हाथ में, कभी हमारे हाथ में, कभी तुम्हारा पलड़ा भारी, कभी हमारा पलड़ा भारी। और फिर उसने एक वजाहत भी दी, उसने कहा कि तजिदून मुसलतन, तुम कुछ लोगों की लाशों का बुरा हशर भी देखोगे, मुसला भी देखोगे। लम आमुर बिहा, मैंने बतौर कमांडर के इसका हुक्म भी दिया था, लेकिन वलम तसुनी, लेकिन ये मुझे बुरा भी नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि वो इस पर राजी था। तो ये उस वक्त का वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी, खिलाफ वर्जी ने मुसलमानों को ये दिन दिखाया कि उनके जो बड़े बड़े सहाबा कराम थे वो 70 शहीद हुए, और मुशरिकीन का पलड़ा इस तरह भारी हुआ। और जो बर्तरी जंग बदर के मौका पर मुसलमानों को हासिल हुई थी, उसका बहुत सारा हिस्सा यहाँ पर गोया कि मुसलमानों ने जाया किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह से। हाँ जी जमील साहब, अगली रिवायत पढ़े थी। उस्ताद जी एक सवाल है यहाँ पर, हाँ जी बिस्मिल्लाह। ये जिन सहाबा की इस्लाम लाने से पहले अगर इस तरह की वाकयात है जिस तरह यहाँ पर अबू सुफियान का है, तो इन कैफियत को बयान करने में मतलब उनकी कोई शान में गुस्ताही या बाज़ औक़ात बनने की वजह से दिल में आ जाता है ना कि इन्होंने इतना जुल्म किया है। तो बाज़ खुतबा मौलवी हजरात बयान भी करते हैं तो इसी कैफियत के साथ बयान करते हैं ना, जिस तरह बज़ाहिर इनकी नऊज़ बिल्लाह, लेकिन ऐसी फील होती है कि उनकी जो कदर है ना वो थोड़ी सी अहमियत कम हो जाती है। देखें इस्लाम से पहले जिस तरह सहाबा है ना जी इनके जी, वाकयात से। मौलाना खालिद बिन वलीद हैं, ये मुसलमानों की गज़वे उहद में शिकस्त की वजह हज़रत खालिद बिन वलीद थे। वो 200 बंदों को लेकर आए थे और दर्रे पर उन्होंने हमला किया था। तो अब हज़रत खालिद बिन वलीद की इस्लाम लाने के बाद की खिदमत, उसको जब बयान किया जाएगा, और जो उनकी इस्लाम लाने से पहले के जो मामलात हैं उनको बयान किया जाएगा, तो बयान का तकाजा तो ये है कि उसकी कैफियत को उसी तरह बयान किया जाए जिस तरह की वो थी। लेकिन कुरान करीम में अभी हमने जो आयत पढ़ी है, वालक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, अल्लाह ताला ये सारा बयान कर रहे हैं। फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, आगे युरीदुद दुनिया युरीदुल आखिरा वगैरह वगैरह, और आखिर में कह रहे हैं वलक़द अफ़ा अन्कुम। अब वाकया जब बयान किया जाएगा उस वक्त तो उसी तरह वाकया बयान करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन साथ साथ जो इस्लाम लाने के बाद उनकी हैसियत है उसको भी वाजे कर देना ये जरूरी है। क्योंकि सुनने वालों में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो नए होते हैं और ला इल्म होते हैं,
آپ اگر اسی طرح کا واقعہ، وہ بس ان کے جو اسلام لانے سے پہلے کے واقعات ہیں ان کو پوری اسپرٹ کے ساتھ بیان کر کے تو بس کر دیں گے، تو وہ جو تاثر منفی پیدا ہوگا وہ پھر ذہنوں میں قائم رہے گا۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ لوگ اسلام لے آئے تھے، اور اسلام لانے کے بعد جو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوتا ہے، شرک کا گناہ، اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تو پھر انسانی معاملات ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ وضاحت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ وضاحت نہیں کرتے تو پھر گویا کہ آپ نے غلطی کی، اور لوگوں کے ذہن کے اندر یہ منفی تاثر پیدا کرنے کا آپ باعث بنے۔ یہ عام طور پہ محرم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی مذمت بیان کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہندا کے بیٹے ہیں، کلیجہ چبانے والی، اور پھر یہاں پہ بس کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے طریقہ، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انہوں نے جو واقعہ بیان کیا، جو ہندا نے کیا تھا، اس کا تذکرہ موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، تو اس کا جب تذکرہ کیا جائے گا اسی طرح کہا جائے گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا۔ حضرت ہندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلے پوچھا کرتی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چچا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا انہوں نے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق معاف کر دیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں اس طرح منفی کرنے والے؟ ہاں جی واضح ہوا جی؟ جی صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا، یہ ضروری تھا۔ ہاں جی جمیل صاحب پڑھیں جی۔ وبه قال أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال استبخ الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء۔ ہاں جی، یہ روایت یہاں پہ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم یہ غزوہ احد کے بعد کا ہے، اور غزوہ احد میں کیونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو صبح صبح کچھ لوگوں نے اسی جنگ کے دن شراب پی، اور پھر جب جنگ ہوئی تو وہ شہید بھی ہو گئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ شراب پینے والے شہید، وہ شراب کیونکہ حرام نہیں تھی تو پھر عام مشروب تھا، تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ جنہوں نے شراب پی اور بعد میں شہید ہو گئے، وہ شہید ہی ہیں، شہید کا ہی سارا رتبہ ان کو میسر آئے گا۔ تو استباح الخمرہ، صبح کے وقت پی شراب، یوم احد، احد کے دن، ناسن، کچھ لوگوں نے، ثم قتلوا شہیدن، پھر ان کو شہید یعنی ثم قتلوا شہداء، پھر ان کو قتل کر دیا گیا شہداء ہونے کی حالت میں، یعنی وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی شہادت والی عظمت میں اس شراب پینے نے کوئی فرق نہیں ڈالا، کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں تھی۔ ہاں جی اگلی روایت پڑھیں۔ وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله ابن مبارك قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن ابن عوف أتي بطعام فكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وراه فقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أوتينا من الدنيا ما أوتينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام۔ ہاں جی، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تذکرہ فرما رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب ان کا، اور یہ کس وقت فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کا
یعنی فراوانی آ گئی تھی، خوشحالی آ گئی تھی. اور عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس کھانا لایا گیا جبکہ وہ روزہ دار تھے، یعنی روزہ کھولنے کے وقت، اور کھانا اپنے سامنے انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر ان کو یاد آیا، اور پھر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ قتل مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، وهو خیر منی، وہ مجھ سے بہت بہتر تھے. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے، یہ ڈیری پروڈکٹس کا کام کیا کرتے تھے، گھی وغیرہ کا. جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، تو اللہ نے بڑی برکت دی ہے، تو یہ اچھے مالدار صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں. اور انہوں نے مصعب بن عمیر کا تذکرہ کیا کہ میں نے گروپ میں بھیجا ہے ان کا تذکرہ، یہ بھی بڑے ناز و نیام میں پلے ہوئے آدمی تھے، لیکن جب یہ اسلام قبول کر کے ان کی فیملی نے، خصوصاً ان کی والدہ نے ان پر بہت سختی کی، اور وہ سارا کچھ جو ان کے پاس تھا وہ واپس لے لیا، چھین لیا. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی جو جسم کا لباس تھا، جو پہلے پورے مکے کے اندر مشہور ہوتا تھا، خوشبوئیں ان کی بڑی مشہور ہوتی تھی، ان کے جوتے اور باقی جو ساز و سامان ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے آئے ہیں، اور پھر آپ نے ان کو مدینہ منورہ بھیجا. غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے. اور غزوہ احد میں ان کی کیا حالت تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو یاد کر کے تو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے بہتر تھے اور وہ اس طرح چلے گئے، اور ان کی محنت کی وجہ سے جو فراوانی آئی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو للہیت اور خشیت کا یہ ان پر غلبہ ہوا. انہوں نے کہا کہ کہیں ہماری جو ایفرٹس ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، ان کا اجر ہمیں یہیں پر نہ مل گیا ہو. تو پھر وہ اس پہ رونے لگے اور کھانا بھی گویا کہ نہیں کھایا گیا ان سے. تو وہ کہتے ہیں وہ خیر منی کفن فی بردۃ، وہ ایک چادر میں کفن دیے گئے، اور وہ چادر کتنی تھی؟ ان غطی رأسہ بدت رجلہ، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کی جو پاؤں ہیں ان کے وہ ظاہر ہو جاتے. وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَأَ رَأْسُهُ، اگر ان کی پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو ان کا سر کھل جاتا. وَأُرَاهُ قَالَ، تو راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا وَقُتِلَ حَمْزَةُ، حمزہ شہید ہوئے، فَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے. حضرت حمزہ بھی بڑے بہادر اور بڑے پرومیننٹ آدمی تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھ سے بہتر تھے. ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، پھر ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ کھول دی گئی، جتنی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی وہ ساری. او قالا، یا انہوں نے یہ کہا اوتینا من الدنیا ما اوتینا، ہمیں دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو ہمارے پاس اب موجود ہے، جو ہمیں اب دیا گیا. فقد خشینا، اور ہمیں اس بات کا خوف ہے، ان تکون حسناتنا قد عجلت لنا، کہ ہماری جو اچھائیاں ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، اس کا اجر ہمیں جلدی دے دیا گیا ہے دنیا میں. پھر وہ رونے لگے حتی ترک الطعام، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا. تو یہ مصعب بن عمیر اور حمزہ یہ دونوں غزوہ احد کے شہداء ہیں. ان کے تذکرے کی وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اگلی روایت دیکھیں جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل ثم حتى قتل. جی، یہ صحابی ہیں اور انہوں نے احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آج میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ فَأَيْنَ أَنَا، تو آپ نے فرمایا کہ فِي الجنہ، جنت میں جاؤ گے. تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے اور کھجوریں پھینک کے فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، تو انہوں نے اپنے کھجوریں جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ پھینک دیں.
ثم قاتلا، پھر وہ لڑائی میں شریک ہو گئے، حتی قتلا، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے۔ یہ عمیر بن حمام ایک صحابی ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے، اور اس سے جو ان کی شہادت کا شوق ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ جہاں پر ذکر ہے تو وہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے وہ تھیلا پکڑا ہوا تھا کھجوروں کا، اور وہ پھینک کے کہتے ہیں کہ اگر بھی یہ کھجوریں ختم کروں تو یہ بھی دیر ہے جنت میں جانے سے، تو وہ وہیں پر پھینک کے وہ لڑائی میں شریک ہو گئے۔ تو یہ بھی غزوہ احد کا واقعہ ہے، اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے امام بخاری یہاں پر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، خباب بن الارت یہ صحابی ہیں جنہوں نے کافی مشقتیں برداشت کی ہیں ابتدائی اسلام میں، تو وہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کا تذکرہ کر کے خشیت کا اظہار کر رہے تھے، تو وہ بھی یہ بھی اسی طرح خشیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پڑھیں جی، جمیل صاحب پڑھیں جی۔ جی، وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب بن الرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله ومنا من مضى او ذهب لم يأكل من اجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد لم يترك الا نمرا كنا اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجله الإزخر أو قال ألقوا على رجله من الإزخر ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهدي بها أخبرنا حسان بن حسان جی قال بس حدثنا محمد بن طلحة۔ بس اس کا ترجمہ کر لیں پھر ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ تو خباب بن ارد یہ فرماتے ہیں ہاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، نبتغی وجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا تلاش کر رہے تھے، فوجب اجرنا علی اللہ، تو اللہ پر ہمارا اجر واجب ہو گیا۔ اب یہ واجب ہونے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ضروری ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، وَمِنَّا مَن مَضَىٰ اَوْ ذَهَبَ، ہم میں سے کچھ تو چلے گئے، لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، انہوں نے اپنے اجر سے کوئی چیز نہیں کھائی، یعنی جو دنیا کی نعمتیں بعد میں ہمیں ملی ہیں ہماری جہاد کی محنت کی وجہ سے، تو انہوں نے اس سے کوئی حصہ نہیں لیا مال غنیمت وغیرہ میں۔ تو ان میں کان منہم مصعب بن عمیر، ان میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، وہ یوم احد کو قتل کیے گئے، لم یترک الا نمرۃ، انہوں نے صرف ایک چادر، چھوٹی چادر چھوڑی، کنا اذا غطینا بها رأسہ، ہم جب ان کے سر کو اس سے ڈھانپتے، خرجت رجلاہ، تو ان کی ٹانگیں نکل آتی، فاذا غطی بها رجلاہ، جب ان کی ٹانگوں کو ڈھانپا جاتا تو خرج رأسہ، تو ان کا سر باہر آ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا غطوا بها رأسہ، ان کا سر ڈھانپ دو، وجعلوا علی رجلہ الازخر، اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو، یہ لمبی لمبی گھاس ہوتی تھی جو عرب میں ہوتی ہے۔ او قالا، یہ آپ نے فرمایا القو، ڈال دو، علی رجلہ من الازخر، ان کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ تو وہ کہتے ہیں ومنا، اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو جن کا تذکرہ کیا جو ممزا، جو گزر گئے، تو کہتے ہیں منا من اینعت لہ ثمرتہ، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا پھل پک چکا ہے، فہو یہدبھا، اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ اس کو چن رہا ہے، وہ اس کو اپنی زندگی میں لطف اٹھا رہا ہے۔
تو یہ بھی اسی تناظر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے خشیت کا اظہار کیا۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ جی جمیل صاحب۔ قال اخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان عمه غاب عن بدر فقال غبت عن اول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن اشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لرين الله ما وجدت آجیدو، فلقي يوم احد اجد جی یہ ہے ما اجد لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَجِدُ۔ ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے جی؟ يعني المسلمين جی وبرأوا إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم۔ جی، یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا واقعہ کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ان امہ غاب عن بدر، کہ ان کے ایک چچا یہ بدر سے غائب تھے، یعنی وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ یہ انصار کی فیملی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں۔ تو کہتے ہیں غبت عن اول قتال، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جنگ کے وقت غائب رہا۔ لئن اشہدنی اللہ مع النبی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے حاضر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کسی اور لڑائی میں، لا یرین اللہ ما اجدو، تو اللہ پھر دیکھ لیں گے کہ میں کیا حاصل کرتا ہوں، میں کیا پاتا ہوں۔ تو آگے وہ اپنے شوق کا اس طرح اظہار کرتے تھے۔ فلقی یوم احد، تو وہ احد کے دن یہ ان کو یہ موقع مل گیا۔ فہزم الناس، لوگ پسپا ہوئے۔ فقالا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، تو ان کا نام تھا انس بن نضر، تو انہوں نے کہا اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، اے اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں اس کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی المسلمین یعنی کہ مسلمان، وابرأ الیک مما جاء به المشرکون، اور میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ جو مشرک لوگ لے کر آئے ہیں، یعنی جو مشرکین نے کیا میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ فتقدم بسیفہ، اپنی تلوار لے کر وہ آگے بڑھے۔ فلقی سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھا این یا سعد، اے سعد کہاں جاتے ہو؟ انی اجد ریح الجنت دون احد، میں احد کی طرف سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ فمضى، پھر وہ آگے بڑھے، فقتل، قتل کر دیے گئے۔ اچھا، قتل جب کیے گئے تو ان کے جسم پر اتنے زیادہ زخموں کے نشان تھے، فما عرفا، ان کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، حتی عرفته اختہ بشامت، تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا ایک تل کی وجہ سے۔ شامہ کہتے ہیں تل کو، ان کے جسم کے کسی حصے پر ایک تل تھا تو وہ پہچانتے تھی اس تل کی وجہ سے، او بھی بنانی، یا ان کے جو انگلیوں کے پورے تھے ان کی وجہ سے دیکھ کر انہوں نے ان کو پہچانا۔ اور اس وقت وبہی بضع وثمانون، ان پر 80 سے زیادہ، ثمانون 80، بضع یعنی چند، تو 80 سے زیادہ زخم تھے، من طعنت، نیزے کے، وضربت
اور تلوار کے یعنی ضرب کے، ورمیت بسہم، اور تیروں کے یعنی ان پر تقریباً 80 سے زیادہ زخم تھے، اتنی بہادری کے ساتھ وہ لڑے۔ تو انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے وہ وہاں پر نبھایا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، آگے آئے گا کہ یہ بھی ان جیسے لوگوں کی یعنی شان میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ جمیل صاحب۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا من المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فالحقنا في سورتها في المصحف۔ ہاں جی، یہ وہ والی آیت ہے۔ بس یہ ایک حدیث ہم اور پڑھیں گے آج، اور آج یہیں پر 9:15 تک کلاس ختم کریں گے۔ معذرت ہے، وہ 3-4 دن سے بخار ہے، اس وجہ سے یہاں تک ہم انشاءاللہ ایک باب پورا کر لیں گے۔ اچھا، یہ زید بن ثابت انصاری یہ صحابی ہیں، اور جن کی حضرت ابوبکر نے ڈیوٹی لگائی تھی قرآن کریم کو جمع کرنے کی۔ انہوں نے اپنے ساتھ جو کمیٹی میں شریک صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ مل کے تو قرآن کریم کو جمع کیا تھا، اور قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو طریقہ اور کرائٹیریا انہوں نے بنایا تھا، اس میں یہ سارے کے سارے حافظ تھے۔ حضرت ابوبکر حافظ تھے، حضرت عمر حافظ تھے جو ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے حافظے سے جو آیات قرآن کریم میں یاد کی ہوئی تھی ان سب نے، اس کی تصدیق تو کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ آیات ہمیں لکھی ہوئی بھی ملیں اس آدمی کے پاس کہ جس کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہو، یعنی کاتبین وحی کے پاس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہ بات لکھوائی ہے، آیت لکھوائی ہے بطور قرآن کے، اس پر ان کے پاس 2 گواہ بھی ہوں۔ تو جہاں پر حافظہ یہ چیک کرنے کا ایک معیار تھا، وہیں پر لکھا ہوا ہونا اور اس پر 2 گواہ ہونا یہ بھی معیار مقرر کیا گیا تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت فقدت یا فقدت، یہ آیت گم ہو گئی، یعنی یہ ہمیں نہیں ملی۔ ہینا نسخت المصحف، جب ہم مصحف لکھ رہے تھے، یعنی اس کو جمع کر رہے تھے۔ اور وہ آیت کیسی تھی؟ کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ فالتمسناها، ہم نے پھر اس کو تلاش کیا، فوجدناها مع خزیمہ بن ثابت الانصاری، ہم نے ان کو خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس پایا۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ مختصر روایت ہے، یہاں پر مزید تفصیل بھی ہے کہ خزیمہ کے پاس اور کوئی گواہ دوسرا نہیں تھا کہ یہ آیت قرآن کریم کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود لکھوائی ہے، کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ تو جب یعنی ان سے پوچھا کہ کوئی اور گواہ نہیں تھا، تو زید بن ثابت پریشان تھے کہ اب کیا کریں، آیت قرآن کریم کی ہے اور ہم نے جو کرائٹیریا طے کیا ہوا ہے اس میں 2 گواہ ہونے چاہیے کم از کم، تو یہ خزیمہ اکیلے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر کو غالباً پتہ چلا تو انہوں نے پھر کہا کہ اگر خزیمہ اس کا
گواہ ہے تو پھر اس کی گواہی دو گواہوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرار دی ہے. تو ہمارا کرائٹیریا پورا ہے، ہمارا معیار پورا ہے، تو اس ایک آدمی کی گواہی دو کے برابر ہے. تو یہ آیت بھی دو گواہوں سے ہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کے طور پہ لکھوایا ہے. تو کہتے ہیں پھر ہم نے اس بات پہ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي صُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ، تو ہم نے اس کو سورۃ الاحزاب میں جو اس کی صورت تھی اس میں درج کر دیا. تو یہاں پر اس کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس لیے مقصد یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں ہی یہ آیت ان کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ مومنوں میں سے کچھ رجال ایسے ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا تو اس کو سچ کر گئے. فمنہم من قضا نحبہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی باری کو پورا کر گئے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں. تو اسی یعنی مناسبت کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. یہ روایت پڑھ کے ہم آج کی کلاس کو یہاں پہ ختم کریں گے. جی وبه جزوی قال سر حدث آج ہاں دوسری جی، کلاس نہیں ہوگی؟ کل دو کلاسیں ہوں گی نا وہ والی. جی کل کل دو ہی تھی، یہ دو بھی منٹ دوسری پڑھا. چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہ بخاری کی کلاس پڑھنی تھی، لیکن مجھے نا ابھی بولا نہیں جا رہا، تو اس وجہ سے معذرت کے ساتھ ہم یہیں پہ روکیں گے اسے. ہاں جی. جی به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. عزت، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ختم ہو گئی جی. ہاں جی. یہ روایت ہے، یہ غزوہ احد میں جب لشکر مدینہ منورہ سے نکلا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ کیا تھا اس مشورے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا مشورہ بھی یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑائی کی جائے. دیگر صحابہ کا بھی یہ مشورہ تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ ہم باہر جا کے یا میدان میں لڑیں گے، تو اس وقت یہ چیں بجبی ہوا اور اس نے اپنا مشورہ نہ ماننے اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ابتدائی طور پہ تو اپنے لوگوں کو لے کر لشکر میں شریک ہو گیا، لیکن راستے میں اس بات کا بہانہ بنا کے کہ باہر جا کے یعنی لڑنا یہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے. ہمارا کیونکہ مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے ہم اپنی جان کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالیں گے، اور اپنے 300 لوگوں کو لے کر وہ واپس مدینہ منورہ چلا گیا. اور جب وہ وہاں سے یعنی لشکر سے اس طرح الگ ہو رہا تھا تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کے لیے ایک پریشانی کی بات تھی. پہلے بندے تھوڑے ہیں اور اوپر سے دشمن پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی تعداد بھی زیادہ ہے. اور ان تھوڑے بندوں میں سے بھی 300 لوگ جو کہ 1/3 بنتا ہے تو وہ واپس چلے جائیں، تو راستے میں اس طرح ایک قسم کی غداری کرنا یہ بڑا شاق تھا. اب مسلمانوں میں جو لوگ تھے صحابہ کرام، ان میں 2 گروہ بنے. ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ پہلے انہی سے نمٹنا چاہیے، یہ جو ہمیں دھوکہ دے کے جا رہے ہیں پہلے ہمیں ان سے نمٹنا چاہیے، ان کی ذرا خبر لینی چاہیے تو پھر ہم ان سے بھی لڑ لیں گے. اور دوسروں کا یہ خیال تھا کہ نہیں،
ہمیں اپنے جس مشن کے لیے ہم جا رہے ہیں اسی پر فوکس کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ والی آیت نازل فرمائی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے معاملے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے، فِئَتَيْنِ دو جماعتیں بن گئے، واللہ ارکسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پلٹا دیا ہے، بما کسبوا ان یعنی کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، ان اعمال کی وجہ سے، کسبوا جو انہوں نے کیے، یعنی ان کے اس منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کو واپس پلٹا دیا ایمان سے کفر کی طرف. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مومنوں کو یہ کہا کہ تمہیں ان کے پیچھے پڑنے کی یا ان کے معاملے میں آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مشن کے لیے آپ نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ اس پر فوکس کریں. تو زید بن ثابت ہی اس روایت کے راوی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو رجع ناسم ممن خرج معہ، تو کچھ لوگ جو ان کے ساتھ نکلے تھے وہ واپس پلٹ گئے. وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ فرقتینی دو گروہوں میں بٹ گئے. فرقۃ تقول، ایک فرقہ یہ کہہ رہا تھا نقاتلہم کہ ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، پہلے ان کی خبر لینی چاہیے. اور فرقۃ تقول، اور ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا لا نقاتلہم، ہمیں ان سے نہیں لڑنا چاہیے، ہم جہاں جا رہے ہیں اس پر فوکس کرنا چاہیے. فنزلت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی، فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے. واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو لوٹا دیا ہے، پلٹ دیا ہے، بما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. گویا کہ ان اعمال کی نحوست کی وجہ سے وہ دوبارہ واضح ہو گئے ہیں اور ان کا نفاق ظاہر ہو گیا ہے، پہلے چھپا ہوا تھا. وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا طیبۃ، کہ یہ جو مدینہ ہے یہ پاک کرنے والی چیز ہے، تنفی الذنوب، یہ گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، کما تنفی النار خبث الفضہ، جیسے کہ آگ یہ چاندی کی جو ملاوٹ ہے اس کے اندر جو چاندی کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں ان کو الگ کر دیتی ہے. بھٹی میں جب دھات کو ڈالیں تو وہ دھات خالص دھات ہمیں مل جاتی ہے اور باقی جو میل کچیل ہے وہ اسی میں رہ جاتا ہے. تو یہ جو مدینہ منورہ ہے یہ بھی گویا کہ ایک قسم کی بھٹی ہے جو ایمان کو خالص کر دیتی ہے اور جو ایمان یعنی منافقین ہیں ان کو الگ کر دیتی ہے. تو یہ اس موقع کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی. اور یہ جو اگلا باب شروع ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس بات کا ہوگا کہ جب یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے الگ ہوئے تھے تو قبیلہ اوس کے جو دو شاخیں تھیں، بنی سلمہ اور بنی حارثہ، یہ پکے مسلمان تھے انصار، انہوں نے بھی جانے کا، ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا یا ارادہ ظاہر بھی کر دیا تھا. تو لوگوں کے سمجھانے بجھانے سے یہ پھر رک گئے اور نہیں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا آگے یہ جو آیت باب میں امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، اذ ہمت طائفتان منکم، تم میں سے بھی دو گروہوں نے ارادہ کر لیا تھا، ان تفشلا، کہ وہ کمزوری دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا یعنی دوست ہے، یعنی اللہ نے ان کی دستگیری کی اور وہ نہیں گئے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہاں سے شروع کریں گے. ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں، یہاں تک جو ہم نے روایات پڑھی ہیں اس حوالے سے. جی ایکسکیوز می سر، پھر تو یہ واضح ہو گیا نا کہ وہ لوگ جو تھے وہ منافق تھے، یا بعد میں بھی پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے مل کے تو مفادات اپنے اٹھاتے رہے؟ دیکھیں
منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جاہد المنافقین، وہ کیا آیت ہے، وغلظ علیہم جاہد الکفار فارا والمنافقین والمنافقین، جی وغلظ جی جی، علیہم. جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، کہ آپ منافقین اور کفار دونوں کے ساتھ جہاد کریں. اب استاد مولانا زاہد الراہدی صاحب یہ آیت جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو بہت زبردست یعنی بیان فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ جہاد کی تو ہمیں یہ ساری مثالیں ملتی ہیں، غزوات، کتاب المغازی بھری پڑی ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، وہ جنگ ہو رہی ہے، 80 سے زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، تو وہ سارا کفار کے ساتھ ہے. منافقین کے ساتھ کسی ایک لڑائی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا. تو وہ کون سا جہاد ہے جو اللہ کے اس حکم کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ کیا ہے؟ تو استاد فرماتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کا جہاد ہے. وہ حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار فرمائی، وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو توجہ نہ دی جائے، ان لوگوں کو ڈسکس نہ کیا جائے، ان لوگوں کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے. یہ جو مرضی کرتے رہے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، ان کو سوسائٹی میں کسی جگہ کسی سطح پر بھی کوئی مقام نہ دیا جائے. اور جب آدمی یعنی یہ منافقت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ دو چہرے ہوتے ہیں اس کے، وہ ایک چہرے کو چھپا رہا ہوتا ہے، ایک چہرے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جو چہرہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوتا ہے لوگوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوسائٹی میں ایسے بے حیثیت کر دیا کہ ان کا کوئی اثر بھی باقی نہیں رہا. اور پھر کیا ہوا کہ جب آپ کوئی آدمی توجہ چاہ رہا ہو تو آپ اس کو توجہ نہ دیں، پھر آہستہ 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 وہ بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے اور اس کا اثر سوسائٹی سے بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تک نہیں بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، لیکن آپ نے صرف حضرت حذیفہ بن یمان ہے ان کو ان کے نام بتائے، اور ان کو بھی یہ تاکید کی کہ تم نے ان کو پرومیننٹ نہیں کرنا، ان کو نہیں بتانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب کوئی آدمی مدینہ میں فوت ہوتا تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے سے پہلے یہ دیکھا کرتے تھے کہ کیا حذیفہ اس کے جنازے میں شریک ہے. اگر تو حضرت حذیفہ شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک ہوتے، اور اگر حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک نہ ہوتے. یعنی حضرت حذیفہ نے بھی اس کی اس طرح پاسداری کی. اب یہ سب مقصد کیا تھا کہ جتنا ایسے لوگوں کو ڈسکس کیا جائے گا، ایسے لوگوں کو جتنا سپیس دی جائے گی، اتنا ہی زیادہ یہ توجہ حاصل کریں گے اور نفاق پھیلے گا. تو استاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ حکمت عملی کے ساتھ جہاد کیا، اور آپ کو پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ہی ان میں سے کوئی نہیں ملے گا، ان کا تذکرہ تک نہیں ملتا. یہ آہستہ 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 ملیا میٹ ہو گئے. کچھ توبہ کر گئے اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تو وہ اسی طرح ہی نسیہ منسیہ ہو گئے، ان کا تذکرہ تک ختم ہو گیا سوسائٹی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاد کا کفار کے ساتھ حکم دیا تھا وہ آپ نے یہ سارے جہاد کیے، اور منافقین کے ساتھ جو جہاد کا حکم دیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کے ساتھ لڑا، اور اس حکمت عملی سے ان کا زور توڑ دیا اور ان کو سوسائٹی سے بالکل ختم کر کے رکھ دیا. ہاں جی، کچھ واضح ہوئی بات؟ جی جزاک اللہ سر. اچھا جی، معذرت ہے، آج یہیں پر روکتے ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کو آرام کی ضرورت. بس جی، اللہ جزاک تعالیٰ آپ کو اللہ. صحت دے. آمین. بس کل میں کوشش تو یہی تھی کہ ہم کلاس کر لیں گے لیکن نہیں